بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سگی بہنوں کے احوال کے بارے میں پڑھیں گے۔ الاتی بہنوں کے وہ احوال ہیں جو سگی بہنوں کے احوال تھے۔ تو صاحب مصنف نے الاتی بہنوں کے 7 احوال ذکر کیے ہیں۔ تو پہلی حالت یہ ہے کہ جب الاتی بہن ایک ہوگی اور اس کے ساتھ سگی بہن نہ ہو تو اس صورت میں الاتی بہن کو نصف دیا جائے گا۔ اور اگر دوسری حالت یہ ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زائد ہو الاتی بہنیں اور اس کے ساتھ سگی بہن نہ ہو تو اس صورت میں ثلثان ملے گا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ جب الاتی بہن ہو اور اس کے ساتھ ایک سگی بہن آ جائے تو اس صورت میں الاتی بہن کو سدس ملے گا تکمیلتاً للثلثین، یعنی 2 تائی مکمل کرنے کے لیے سدس دیا جائے گا۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ جب الاتی بہنوں کے ساتھ 2 یا 2 سے زائد سگی بہنیں آ جائے تو اس صورت میں الاتی بہن محروم ہو جائے گی، کیونکہ بہنوں کے اور بیٹوں کے جو زیادہ میں زیادہ حصہ ہے وہ ثلثان ہے، 2 تائی حصہ ہے۔ جب 2 تائی ان 2 بہنوں کو مل گیا تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا، تو اس صورت میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ محروم کیا جائے گا۔ اور 5ویں حالت یہ ہے کہ جب اس کا بھائی آ جائے، الاتی بہن کا اس کے ساتھ الاتی بھائی آ جائے تو اس صورت میں الاتی بہن کو بھی بھائی کے ساتھ اسبہ بنایا جائے گا۔ اور 6ٹھی صورت یہ ہے کہ جب الاتی بہن ہو اور وہ بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں الاتی بہن کو اسبہ بنایا جائے گا۔ اور 7ویں حالت ہے محروم ہونا۔ اگر بیٹا، پوتا، باپ، دادا آ گیا تو اس صورت میں الاتی بہن محروم ہو جائے گی۔ اور جب اس کے ساتھ سگا بھائی آ جائے تو بھی الاتی بہن محروم ہو جائے گی۔ اور جب سگی بہن اسبہ بن رہی ہو تو اس صورت میں بھی الاتی بہن محروم ہو جائے گی۔ تو الاتی بہنوں کے احوال، پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی حالت ہے کہ الاتی بہن کو نصف دیا جائے گا۔ الاتی بہن کو نصف دیا جائے گا۔ کب دیا جائے گا؟ جب وہ الاتی بہن ایک ہو اور اس کے ساتھ سگی بہن نہ ہو۔ اس مثال میت لکھا، میں لکھا الاتی بہن اخت لأب، الاتی بہن اور اس کے ساتھ چچا ہے، چچا ہے، تو اس صورت میں الاتی بہن ایک آئی ہوئی ہے تو اسے کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ اور چچا کیا ہوگا؟ اسبہ۔ مسئلہ 2 سے نکلا ہم نے، ایک اس کو دیا اور باقی جو ایک ہے آدھا وہ چچا کو دیا جائے گا بطور اسبہ۔ اب دوسری حالت یہ ہے کہ جب الاتی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہو تو اس صورت میں ثلثان ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثلثان، 2 تائی حصہ۔ اخت لأب، اخت لأب اور چچا۔ تو اب یہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ 2 الاتی بہن ہے تو اس صورت میں ان دونوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان، 2 تائی حصہ۔ اور چچا کیا بنے گا؟ اسبہ۔ اب ہم نے مسئلہ 3 سے نکالا، 3 کا 2 تائی حصہ کتنا ہوگا؟ 2 ہوں گے، باقی جو ایک ہے وہ چچا کو دیے جائے۔ اب یہ 2 ہے، ایک اس بہن کو ملے گا، ایک اس بہن کو، 2 تائی حصہ۔ اور تیسری حالت جو ہے
جب وہ الاتی بہن سگی بہن کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں الاتی بہن کو سدس دیا جائے گا، تکمیلتاً للثلثین۔ تیسری حالت کیا ہے؟ سدس۔ کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ کب ملے گا؟ جب الاتی بہن سگی بہن کے ساتھ آ جائے۔ یہ الاتی بہن الاتی بہن سگی بہن کے ساتھ آ جائے، اخت لأب و ام، تو یہ کیا ہے؟ الاتی بہن، اور یہ کیا ہے؟ سگی بہن۔ جب الاتی بہن سگی بہن کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں الاتی بہن کو کیا دیا جائے گا؟ سدس دیا جائے گا، تکمیلتاً للثلثین، کیونکہ سگی بہن کو نصف ملے گا، آدھا ملے گا، اور باقی جو عورتوں کا حصہ ہے، بہنوں کا جو حصہ ہے وہ ثلثان ہے، تو 2/3 حصہ کو مکمل کرنے کے لیے اس الاتی بہن کو سدس دیا جائے گا۔ تو ہم نے مسئلہ 6 سے نکالا، 6 سے مسئلہ نکالا تو یہاں سدس کتنا ہوگا؟ 6 کا 1 ہوگا، 6 کا چھٹا حصہ 1 ہوگا، اور 6 کا نصف کیا ہوگا؟ 3 اور 1 کی 4، باقی کتنے بچے؟ 2 چچا کو دیا جائے گا بطور اسبہ۔ اور چوتھی صورت کیا ہے؟ جب الاتی بہن 2 یا 2 سے زائد سگی بہن کے ساتھ آ جائے، الاتی بہن 1 ہو اور سگی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہو، تو اس صورت میں الاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ عورتوں کا اور بہنوں کا جو حصہ ہے وہ ثلثان ہے، 2/3 حصے۔ جب 2/3 حصے ان 2 سگی بہنوں کو مل گیا، اب پیچھے عورتوں کا بہنوں کا کوئی بھی حصہ نہیں بچا، تو اس وجہ سے یہ الاتی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی۔ چوتھی حالت کیا ہے؟ محروم ہونا۔ محروم کی 2 حالتیں ہیں الاتی بہن۔ پہلی یہ ہے کہ جب 2 سگی بہنیں آ جائیں تو اس صورت میں بھی الاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ جیسے مثال اخت لأب و ام، اخت لأب و ام، لأب و ام، اور اخت لأب اور چچا۔ سگی بہن، الاتی بہن اور چچا ہے۔ تو سگی بہن 2 آئی ہوئی ہے تو انہیں کیا ملا؟ ثلثان۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب سگی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہو تو اس صورت میں سگی بہنوں کو ثلثان ملے گا، اور باقی چچا اسبہ بنے گا، باقی یہ الاتی بہن کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی، کیونکہ سگی بہنیں 2 یا 2 سے زائد آ گئی، اس وجہ سے الاتی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی۔ تو مثلا ہم نے 3 سے نکالا، 2/3 سے ان کے ہوئے، تاکہ 1 چچا کو ملے گا بطور اسبہ۔ اور اب 5ویں حالت یہ ہے کہ جب الاتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ آ جائے، الاتی بہن جب اپنے بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں الاتی بہن کو اسبہ بنایا جائے گا بھائی کے ساتھ، اور ان دونوں کے درمیان میں جو وراثت ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کی جائے گی۔ تو اس صورت میں سگی بہنیں 2 ہو یا 2 سے زائد ہو، کتنی بھی سگی بہن آ جائے اور اسے اپنے بھائی کے ساتھ اسبہ بنایا جائے گا۔ کیا صورت ہے؟ اسبہ۔
دوسری صورت کیا ہے؟ پانچویں صورت کیا ہے؟ اسبہ۔ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں اخن لأب، اخت لأب، الاتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوئی ہے تو اس صورت میں الاتی بہن کو اسبہ بنایا جائے گا۔ مثلا ہم نے کیا لکھا؟ دو سے ملے، ایک سے للذکر مثل حظ الانثیین، دو سے بھائی کے اور ایک ایسا بہن کو دیا جائے گا۔ مثلا ہم نے 3 سے نکالا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اسبہ بنایا جائے گا۔ اور چھٹی حالت یہ ہے کہ جب الاتی بہن بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں الاتی بہن کو بھی اسبہ بنایا جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات اسبہ، بہنوں کو بیٹوں کے ساتھ اسبہ بناؤ۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ پانچویں اور چھٹی حالت یہ دونوں کیا ہے؟ اسبہ ہے۔ جب الاتی بہن بیٹی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی الاتی بہن کو اسبہ بنایا جائے گا، اور جب الاتی بہن پوتی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی الاتی بہن کو اسبہ بنایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں یہاں کیا ہے؟ بنت، بیٹی، اور اخت لأب، اب کیا ہے؟ الاتی بہن، بیٹی اور الاتی بہن۔ تو اس صورت میں بیٹی کو کیا ملے گا؟ جب بیٹی ایک ہو تو اس صورت میں بیٹی کو نصف ملے گا، اور اس کو کیا بنایا جائے گا؟ اسبہ بنایا جائے گا۔ مثلا ہم نے 2 سے نکالا، نصف سے ملا، باقی ایک اس کو بطور اسبہ ملا۔ الاتی بہن کے ساتھ بیٹی اور پوتی آ جائے تو اس صورت میں بھی بیٹی کو نصف ملے گا اور پوتی کو سدس ملے گا، تکمیلۃ للثلثین، اور الاتی بہن کو اسبہ بنایا جائے گا۔ کیونکہ یہ ایک مسئلہ تھا، ابو موسیٰ اشعری کے پاس جب مسئلہ یہ آیا تو امام ابو موسیٰ اشعری نے بیٹی کو نصف دیا اور سدس جو ہے وہ پوتی کو دیا، اور بہن کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور پھر بعد میں یہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا جائے۔ جب عبداللہ بن مسعود کے پاس یہ مسئلہ لایا گیا تو عبداللہ بن مسعود نے بیٹی کو نصف دیا، پوتی کو سدس دیا، باقی جو تھا وہ بہن کو دیا۔ وہ واپس جب ابو موسیٰ اشعری کے پاس یہ مسئلہ عبداللہ بن مسعود کا جواب پیش کیا گیا تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا جب تک آپ کی درمیان محقق ہیں، عالم ہے، تب تک میرے پاس ایسا مسئلہ نہیں پیش کرنا۔ تو مثال کے طور پر ہم لکھ دیتے ہیں بنت، بیٹی، اور بہن، اور بنت الابن۔ بنت الابن، اب بیٹیوں کیا ملے گا؟ نصف، پوتیوں کیا ملے گا؟ سدس، اور یہ کیا بنیں گے؟ اسبہ۔ ٹھیک، اس صورت میں سے کیا بنایا جائے گا؟ اسبہ بنایا جائے گا۔ مثلا ہم نے 6 سے نکالا، 3 سے ملا، نصف اور 1 سے ملا، باقی 2 اسے دے دیں۔ اور 7ویں حالت ہے محروم ہونا، یعنی الاتی بہن محروم رہے گی جب میت کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا اور باپ ہو تو بالاتفاق محروم ہو جائیں گی۔ جب اس کے ساتھ دادا آ جائے تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محروم ہوگی، اور جب الاتی بہن کے ساتھ سگا بھائی آ جائے تو اس صورت میں الاتی بہنیں بھی محروم ہو جائے گی، اور جب الاتی بہن کے ساتھ سگی بہن آئے، لیکن اس شرط پر کہ الاتی بہن کے ساتھ جب وہ سگی بہن آ جائے تو وہ
حقیقی بہن جب اسبہ بن رہی ہو تو الاتی بہن بھی محروم ہو جائے گی۔ ساتویں حالت کیا ہے؟ محروم۔ مثال ہم لکھ دیتے ہیں اخت لعب ابن۔ اب بیٹا آ گیا تو بیٹا کیا بنے گا؟ اسبہ بنے گا، اور اسبہ بنا تو سارا مال لے لے گا اور یہ کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر باپ آ گیا اخت لعب اور اب باپ آ گیا تو باپ بھی کیا کر دے گا؟ باپ بھی اسبہ بنے گا اور یہ کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ تو مسئلہ ایک سے نکالیں گے، ایک اس سے، تو ایک سے مسئلہ نکلے گا تو ایک باپ کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر دادا آ گیا تو بھی کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ اگر الاتی بہن کے ساتھ سگا بھائی آ جائے، لعبن و امن، یعنی سگا بھائی آ جائے، اور یہاں پر کیا ہے؟ الاتی بہن آئے، ٹھیک ہے، اخت سگا بھائی، اور یہاں پر کیا؟ اخت الاتی بہن، تو بھائی کیا ہو جائے گا؟ اسبہ بنے گا، اور یہ کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ الاتی بہن کے ساتھ سگی بہن جب اسبہ بن رہی ہو تو اس صورت میں الاتی بہن کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ جیسے کہ مثال اخت لعب بنت اخت لعب و ام، لعب و ام سگی بہن، اور اخت لعب الاتی بہن، تو بیٹے کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ اور جب سگی بہن بیٹی کے ساتھ آ جائے، ہم نے سگی بہن کے احوال پڑھے تھے، اس کے اندر جب سگی بہن بیٹی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں سگی بہن اسبہ بنے گی۔ جب یہ سگی بہن اسبہ بن گئی تو یہ کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو نصف مسئلہ دو سے نکلے، ایک سے یہ کیا ہو جائے گی؟ محروم رہے گی۔ ٹھیک، یہ تمام احوال سگی بہن الاتی بہن کے تھے، وہ 7 احوال۔ پہلی صورت میں نصف، دوسری صورت میں ثلثان، اور تیسری صورت میں سدس، اور چوتھی صورت میں اسبہ بنایا جائے گا، اور پانچویں صورت میں بھی اسبہ بنایا جائے گا، اور چھٹی صورت میں محروم رہے گی، ساتویں صورت میں بھی محروم۔